بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 10 ہے، جس میں ہم شاعر ابو کبیر الہذلی کو پڑھیں گے اور ان کے اشعار کو سمجھیں گے۔ ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ انہوں نے تعبت شرہ کی بیوہ ماں سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے، بیوہ ماں تھی تعبت شرہ کی، جن کے اشعار ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے تھے۔ ان کا نام ہے ثابت بن جابر، اور اس کے بعد بھی ان کے اشعار تعبت شرہ کے اشعار آئیں گے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ ابو کبیر حذلی نے تعبت شرہ کی بیوہ ماں سے شادی کی، تو تعبت شرہ اپنے ماں کے پاس بار بار آتا تھا، یہاں سے گزرتا تھا، تو یہ بات ابو کبیر حذلی کو پسند نہیں تھی، تو کہا کہ کیا کریں، تو بیوہ ماں جو تھی ان نے کہا کہ کوئی راستہ بنائیں، کسی گات لگا کر بیٹھ کے اس کو قتل کر دیں۔ تو انہوں نے ایک چال چلی، کہا کہ بھائی تعبت شرہ سے کہ میرے دشمن ہیں، میں وہاں مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ جڑیں، میری معاونت کریں، میرا ساتھ دیں۔ تو وہ تیار ہو گیا۔ تعبت شرہ نے کہا میں تو ایسے مواقع تلاش کرتا ہوں کہ بھائی کہیں لڑنے جھگڑنے کا موقع ملے، تو کہا ٹھیک ہے۔ وہ یہاں سے رخت صبر باندھ کر نکل پڑے۔ راستے میں چلتے چلتے ابو کبیر نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو تعبت شرہ نے 2 بندوں کو قتل کیا، ان سے کھانا لے آئے اور کھانا ان کو کھلا دیا اپنے اس والد کو۔ تو اس کے بعد جب رات ہوئی تو ان کے پاس کچھ اونٹ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اونٹ کی ہم پیرہ داری کریں گے، رکھوالی کریں گے، ایک مرتبہ آپ سوئیں گے، ایک مرتبہ میں سوؤں گا۔ تو جب ابو کبیر حذلی کی باری آئی کہ وہ حراست کرے، وہ چوکیداری کرے، تو تعبت شرہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ تو اب اس نے ایک کنکری ماری میں دیکھوں یہ بھی نیند میں بالکل ہیں یا تھوڑے سے نیند کی حالت میں نہیں ہیں، تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ۔ تو اسی طرح اس کو یعنی غالب جو کہتے ہیں نا کہ ایسے نیند سونا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی دیوار گری یا زلزلہ یا جو بھی ہے، گہری نیند نہیں سویا وہ۔ تو اسی طرح 3-4 مرتبہ ہوا، تو اس نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے، پتھر کون مار رہا ہے، اگر اس مرتبہ مجھے پتھر لگا، تعبت شرہ نے کہا، تو میں آپ پر ٹوٹ پڑوں گا، آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو اسی طرح وہ واپس لوٹ آئے اور اس کا قتل نہ ہو سکا، تو واپس آ کر اس نے اس کی ماں کو، بیوہ جو ماں تھی، اس کو طلاق دے دی، خوف کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے کہ یہ واقعی میں ایسے بندے ہیں، اس کا قتل کرنا ناممکن ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں۔ وقال ابو کبیر الہذلی وَلَقَدْ سَرَيْتُ عَلَى الظَّلَامِ بِمِغْشَمٍ جلد من الفتيان غير مثقل ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل يا مغيل حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل فإذا نبث له الحصاة رأيته ينزو لوقعتها طمور الأخيل وإذا يهب من المنام رأيته كرطوب كعب الساق ليس بزمل ما إن يمس الأرض إلا منكب منه هو حرف السلق طي المحمل وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي مخارمها هوي الأجدل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل صعب الكريهة لا يرام جنابه ماضي العزيمة كالحسام المقصل يحمي الصحاب إذا تكون عظيمة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل وَلَقَدْ سَرَيْتُ سرا یسری رات کو چلنا، وَلَقَدْ سَرَيْتُ اور میں رات کی تاریکی میں، عَلَى الظَّلَامِ رات کی تاریکی میں لے کر چلا، بِمِغْشَمٍ مغشم کسی قوی دلیر مضبوط، یا کہیں کہ
مضبوط ارادے والے کو، بمغشم ای برجل مغشم، وَلَقَدْ سَرَيْتُ عَلَى الظَّلَامِ بِمِغْشَمٍ بِصَاحِبٍ مِغْشَمٍ کو میں لے کر چلا، جلد جو بہت مضبوط ہے، من الفتیانی جوانوں میں سے، لڑکوں میں سے، غیر مثقلی جو ہلکا پلکا تھا وزن میں، جو اتنا بھاری برکم نہیں تھا، اس کو میں لے کر چلا رات کے اندھیرے میں۔ اس کی تشریح تھوڑی مشکل ہے، سمجھیے گا۔ ممن حملنا، وہ ایسی عورتوں نے اس کو جنا ہے یا اس کو حمل دیا ہے، ممن حملن بھی، جو عورتیں یعنی ان کو اپنے حمل میں رکھتی تھیں، وہن عواقد، اس کا حال یہ تھا ان عورتوں کا کہ وہ اپنے تہ بند کو گرہ لگائی ہوئی ہوتی تھیں۔ حبک النطاقی، حبک یہاں پر معنی ہے رسی جس سے کمر بند وغیرہ باندھتے ہیں، یعنی یہاں میں پہلے ترجمہ کر دوں تاکہ اس کو سمجھانا میں آسانی ہو۔ کہتے ہیں ممن حملن بھی، وہ جوان ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ عورتیں اس حال میں حاملہ ہوتی ہیں کہ وہ تہ بند کی رسیوں کو گرہ لگائے ہوتی ہیں، یعنی وہ صحبت کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ عرب کا خیال تھا کہ وہ عورت جو تہ بند کھول کر صحبت کے لیے از خود راضی نہ ہو، اس کے ساتھ زبردستی جمع کیا جائے، اس کا بچہ قوی اور شریف ہوتا ہے، چنانچہ وہ جوان ہوا پھرتیلا ہو کر۔ یعنی یہاں سے مراد ممن حملنا، ایسے اس لڑکے کو ایسی عورتوں نے جنا ہے، وہن عواقد، کہ انہوں نے باندھے تھے، حبک النطاقی، اپنے تہ بند کو، فشبا، تو وہ جوان ہوا، غیر محبلی، یعنی پرتھیلا ہو کر جوان ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چست اور چالاک۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کو ایسی عورتوں نے جنا ہے کہ جن کے نطاق بندے ہوئے تھے، از خود جماع پر راضی نہ تھے، تو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس طرح سخت اور کڑک ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وَمُبَرَّأً، اور وہ بری رہا، یہ جو جوان میرے ساتھ ہے یہ بری رہا، من کل غبر حیضۃ، یعنی باقی ماندہ حصہ جو ہوتا ہے حیض کا، یعنی حیض کی حالت سے بالکل پاک اور صاف تھا جب یہ پیدا ہوا وغیرہ۔ وفساد مرضعۃ، اور دودھ پلانے والی کی فساد، یعنی اس کا دودھ اگر فاسد ہو جاتا اور یہ اسے پیتا تب بھی اس میں کچھ نہ کچھ خامی آ جاتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ ومبرأً، وہ پاک تھا، مبرہ تھا، من کل غبر حیضۃ، غبر کے معنی ہیں ہر چیز کا بقیہ حصہ، تو حیض کا جو بقیہ حصہ ہے اس سے بھی پاک، و فساد مرضعۃ، اور دودھ پلانے والی جو ہوتی ہیں اس کے دودھ کے فساد سے بھی پاک، ودائی مغیلی، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کی بیماری سے پاک اور بری رہا ہے، ودائی مغیلی، تو اس کو کوئی اسی طرح کی خامی اس کے سامنے نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، آگے یہ کہتے ہیں حملت به فی لیلۃ مضعودۃ، اس کی ماں حاملہ ہوئی اس کے ساتھ ایک خوف و گھبراہٹ کی رات میں۔ حملت به، جب اس کو حمل ہوا، فی لیلۃ مضعودہ، مذعورہ، مذعورہ کہتے ہیں خوف والی رات میں، گھبراہٹ والی رات میں اس کی ماں اس پر حمل ہوئی، یعنی حاملہ ہوئی، کرہن، اکراہ، وعقد نطاقہا، جبکہ اس کی کمر بند کی گرہ نہیں کھولی گئی تھی، کرہن، کسی نے اس کو مجبور کیا تھا اور اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی، وعقد نطاقہا، اور اس کا جو گرے ہیں کس چیز کے، کمر بند کے جو گرے ہیں، لم یحللی، کھلے ہوئے نہیں تھے، یعنی بہت ہی کسی بندے نے اس کے ساتھ عمل کیا تھا جبکہ یہ راضی نہیں تھی۔ فأتت به، تو یہ عورت نے اس کو جنا، اتت جاءت، اتا یاتی لے کر آنا، پس اس کو اس کی ماں نے جنا، حوش الفؤادی، کہ وہ ذکی الحس، مبطنا، پتلے پیٹ والا، بس اس کو اس کی ماں نے جنا اس حال میں کہ وہ ذکی الحس تھا، یعنی حوش الفؤادی، ذکی الحس تھا، بہت زیادہ عقل مند ہوشیار تھا، مبطنا، یعنی اس کے جو پتلے پیٹ والا تھا، اس کے علاوہ کم سونے والا تھا، آگے ہے نا، سوہدن، کم سونے والا، آپ کو میں نے اوپر جب
تعارف کروایا یا پس منظر اشعار کا بتایا، اس میں یہی تھا کہ اس نے اس کو پہلے دیکھا کہ ٹرائی کیا کہ بھائی اگر اس کی نیند گہری ہے تو میں اس پر حملہ کروں اور اس کو قتل کر دوں، لیکن وہ بہت جلدی اٹھ رہا تھا، 2-3 مرتبہ میں بھی اس کی نیند جو ہے نا وہ گہری نہیں تھی۔ سہودن، تو 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ذکی الحس، ایک ہے پتلے پیٹ والا، تیسرے نمبر پر ہے کہ وہ کم سونے والا تھا۔ اذا ما نام لیل الحوجلی، جب کہ سست آدمی کی رات سوتی ہے، یعنی جو سست آدمی ہوتا ہے وہ سارا دن ساری رات سویا رہے گا، اس کو نیند پہ نیند آتی رہے، لیکن اس کی حالت یہ نہیں تھی۔ آگے کہہ رہا ہے فَإِذَا نَبَثَّ لَهُ الْحَصَاةَ، جب آپ کوئی پتھر اس کی طرف پھینکتے ہیں، نبذ ینبذو پھینکنا، طرح یطرحو، وَأَلْقَى یلقی بھی آتا ہے۔ انت اذا نبث له الحصاة، چھوٹی سی کنکری، رأیتہ، آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ اس کنکری کے گرنے سے شکرہ کے کھودنے کی طرح کودتا ہے۔ شکرہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تھمور الاخیل، اخیل کہتے ہیں شکرے کو، ٹھیک ہے، فاختہ سے کچھ بڑا ایک پرندہ، اس کو شکرہ، جو بیداری اور تیقظ میں مشہور ہے، بیداری اور، تو کہتے ہیں ینزو مانا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوقعتها، جب اس پر یہ پتھر حصات لگتا ہے، اس کو ٹچ ہوتا ہے، ینزو یقوم لوقعتها لوقوعها طمور الاخیلی ای وثوب الاخیلی، شکرے کی طرح ایک دم اٹھتا ہے اور چلانگ مارتا ہے۔ تو اسی طرح بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا ہوشیار تھا۔ آگے ہے وَإِذَا يَهُبُّ مِنَ الْمَنَامِ، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، رَأَيْتَهُ كَرُطُوبِ كَعْبِ السَّاقِ، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی کے سیدھے کڑے ہونے کی طرح سیدھا کڑا ہوتا ہے، یعنی لیس بزملی، لیس کسلان، لیس بجبان، لیس بکسلان، یعنی اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی پنڈلی بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک دم سے وہ چونک اٹھتا ہے، تو اس کی پنڈلی کی ہڈی کے سیدھے کڑے ہونے کی طرح سیدھا کڑا ہوتا ہے، بزدل اور ضعیف نہیں ہوتا، لیس بمزملی، بزدل اور ضعیف نہیں ہوتا، اس سے یہ مراد ہے۔ یعنی جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو انگڑائیاں لیتا ہے اور سستی ہوتی ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے۔ ما ان یمس الارض الا منکب منہ، آگے اس کا بیان ہے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ بجز کندھے اور پنڈلی کے کنارے کے زمین کو نہیں چھوتا۔ دیکھیں کندھا جو ہے نا، اس کا جو کندھا ہے وہ زمین کو چھوتا ہے، اور اس کی پنڈلی کے جو کنارے ہیں وہ زمین کو چھوتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی پہلو کے بل لیٹتا ہے اور پر تلے کی طرح شریرہ ہے، ٹھیک ہے۔ ما ان یمس الارض، یہ زمین کو جو چھوتا ہے، الا منکب منہ، اس کا جو کندھا ہے، وحرف السلق طی المحملی، یہ بہت کم اپنے جسم کو زمین پر لگاتا ہے، یعنی تاکہ اس کو نیند بہت گہرائی سے نہ آئے، اس سے یہ مراد ہے۔ دیکھیں منکب آپ کو پتہ ہے کندھے کو کہتے ہیں، اور وحرف الساقی جو ساق کا یا پنڈلی کا جو کنارہ ہے وہ رکھتے ہیں، طی المحملی، گویا کہ یہ لپٹا ہوا سوتا ہے، زیادہ سیدھا یعنی لمبا نہیں لیٹتا۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِهِ الْفِجَاجَ رَأَيْتَهُ، یہ دیکھیں فجاج کہتے ہیں یہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِهِ الْفِجَاج، اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اور جب تو اس کو پہاڑی کشادہ راستوں میں پھینکے تو اس کو دیکھے گا کہ ان پہاڑی راستوں کی چوٹیوں پر باز کے شکار پر گرنے اور لپکنے کی طرح چڑھتا ہے۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِهِ الْفِجَاجِ، جب آپ اس کو پھینکو گے دو پہاڑوں کے درمیان، رَأَيْتَهُ، تو آپ اس کو دیکھو گے، یہوی، یہ اس طرح جھپٹتا ہے، مخارمها ہوی الاجدلی، اجدل کہتے ہیں، یہاں پہ صخرہ لکھا ہوا ہے، اور جس طرح میں نے کہا باز، تو باز کی طرح یہ ایک حملہ کرتا ہے، چپٹتا ہے۔ ہوی، یہ سارے معنی ایک ہیں، ہوا یہوی معنی سقط یسقط یا ہجم یہجم، حملہ کرنے کے معنی میں ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ، اور آپ جب دیکھتے ہیں
اور جب آپ اس کے چہرے کی لکیروں کو دیکھیں، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ، اس کے چہرے میں جو لکیریں ہیں، یہ اسرہ سریر، ٹھیک ہے، سریر کے معنی ہیں یعنی کوئی لکیریں ہوں وجی، برقتا تو وہ چمکدار بادل کی چمک کی طرح روشن رہتی ہیں، برقت ماذا برقت اسرۃ وجہہ برقت، اسرۃ وجہہ اس کی چہرے کی لکیریں، برقت لمعت، لمعان ہے اس میں چمک ہے، کبرق العارض المتحللی، عارض کہتے ہیں بادل کو، المتحلل کہتے ہیں چمکدار کو، تحلل وجہہ اس کا چہرہ چمکا ہلال کی طرح، تو یہیں پہ یہ مراد ہے، تو وہ چمکدار بادل کی چمک کی طرح روشن رہتے اس کے چہرہ۔ تو تمام تر صفات تعبت شرّ یا ثابت بن جابر کی یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں اس کی ایک اور صفت ہے صعب الکریہتی، اس کا معنی ہے کہ وہ سخت جنگجو ہے، صعب الکریہہ، صعب کہتے ہیں مشکل کو، کریہہ ناپسند چیز، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ایک ناپسند چیز ہے بعضوں کے لیے۔ لا یرام جنابہ، یعنی کوئی بھی اس کے گھر کا قصد نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے گھر میں گھس نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں قتل کر دے گا، اپنے لیے مشکلات کھڑا نہیں کرنے۔ وہ سخت جنگجو ہے کہ اس کے صحن کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس کا سامنا ہی نہیں۔ ماضی العزیمتی، وہ اپنے عزیمے میں پختہ ہے، عزیمت میں، ارادے میں، وہ تیز کاٹنے والی تلوار کی طرح عزم کو پورا کرنا، ماضی العزیمتی وہ اپنے عزیمت ارادے کو، ماضی معنی پورا کرتا ہے، کالحسام المقصلی کالسیف القاطعی، ایسے تلوار کی طرح جو کاٹنے والا ہو، بہت تیز ہو، اسی طرح یہ بھی اپنے عزیمت اور ارادے میں بہت تیز ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور آخری شعر ہے یحمی الصحاب اذا تکون عظیمۃ، ان کی صفات میں یہ بھی ہے جب کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو اپنے ساتھیوں کی حفاظت، حما یحمی دافع یدافع حما، یعنی حما کرنا، دفاع کرنا، الصحابہ اپنے اصحاب دوستوں کی دفاع، اذا تکون عظیمۃ جب کوئی مشکل امر پیش یا کچھ حالات آتے ہیں، واذا هم نزلوا اور جب یہ سارے میدان میں اترتے ہیں، یا کہہ دیں وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا اور جب یہ سارے لوگ مہمان بن کر آتے ہیں، فَمَأْوَى الْعُيَّلِ تو یہ ان سب کی پناہ گاہ بھی ہے۔ ایک طرف تو یہ شجاع بھی ہے، یعنی شجاعت کے ساتھ یہ سخی بھی ہے، سخاوت کرنے والا یا لوگوں کو پناہ دینے والا۔ دیکھو وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا اور جب لوگ ان کے ہاں مہمان بن کر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نزیل کسے کہتے ہیں؟ نزیل نازل ہونے والے مہمان کو، قرآن میں پڑھتے ہیں آپ نزل من غفور الرحیم، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی یا مہمانوں کو جو کھانا پیش کیا جائے، تو یہاں پر وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا جب ان کے دوست یار مہمان بن کر آتے ہیں، فَمَأْوَى تو یہ بذات خود ایک پناہ گاہ ہے، اوا یاوی منہ المأوا، عیلی یہاں پر آپ فقراء لے سکتے ہیں کہ جتنے بھی فقراء ان کے پاس آتے ہیں کھانے پینے کے لیے تو یہ ان کے لیے پناہ گاہ بھی ہے۔ امید ہے یہ اشعار بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔